السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ اشیاء، وہ چیزیں جن سے ہمارے روزے ٹوٹ جاتے ہیں واضح کروں گا۔ چند چیزیں ہیں جن سے روزوں پر اثر پڑتا ہے، ہمارے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے جماع، اپنی بیوی سے سمبھوگ کرنا، مباشرت کرنا، میاں بیوی کے تعلقات آپس میں قائم کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے بحالت روزہ دن میں انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا ہو، اپنی خواہشات کی تکمیل کی ہو، روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی 1936 نمبر کی حدیث ہے، جس میں ذکر آتا ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا ہوا بھائی؟ مالک، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا، وقعت علی امرأتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنی بیوی سے جمع کر لیا، وانا صائم، اور میں روزے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تجد رقبة تعتقها، کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، کیا تم پاتے ہو کہ تم ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، تمہارے پاس اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، تم اس قابل ہو کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ سکو؟ اس نے انکار کیا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے؟ فَهَلْ تَجِدُ اطعام 60 مسکینہ، کیا تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس پر بھی اس شخص نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، اتنی دیر میں کھجور کا ایک تھیلا آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، اسے لے جاؤ اور صدقہ کر دو، غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دو۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے سے زیادہ فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 پتھریلی وادی کے مابین مجھ سے زیادہ فقیر تو مجھے کوئی نظر آ ہی نہیں رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ کے سامنے کے 2 دانت ظاہر ہو گئے میرے بھائیوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے جاؤ، اطعمہ اہلک، اور اسے اپنے اہل و عیال میں کھلا دو۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اس بات کی بین دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص بحالت روزہ اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تو یہ کفارہ اس پر عائد ہوتا ہے، اسے کفارہ کے طور پر یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا، ایک دن بھی ناغا نہ ہو، ایک دن بھی نہ چھوٹے۔ ہاں اگر شرعی عذر ہو، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ رہا ہے، اس درمیان عید اور بقرعید والے دن آ گئے تو پھر تو روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مریض پڑ گیا، مریض ہو گیا وہ، یا حالت سفر میں مسافر ہو گیا، یا اسے سفر کی نوبت آ گئی، تو ان حالات میں وہ روزہ کفارے والا چھوڑ سکتا ہے میرے بھائیوں، چھوڑنا پڑے گا۔ بہرکیف بلا عذر شرعی اسے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اسے 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور جانتے ہیں کہ ایک مسکین 510 گرام کے برابر آتا ہے، جیسا کہ شیخ صالح عثیمین نے بتایا ہے کہ ایک آدمی کا جو کھانا ایک شام کا وہ دینا پڑے گا میرے بھائیوں۔ نمبر 2 جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ منی کا نکلنا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تقبیل کر رہا ہے، بوسہ لے رہا ہے، یا اسے ٹچ کر رہا ہے، چھو رہا ہے روزے کی حالت میں، اور چھونے کے بعد منی کا خروج ہو گیا، پانی نکل آیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں۔
اور اسی طریقے سے استمنا بالید، کوئی شخص غلط حرکت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کا شرمگاہ کو چھو کر مشت زنی کرتا ہے اور اس سے منی کو نکالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا میرے بھائیو، یاد رہے، چونکہ اس کا تعلق شہوت سے ہے، اور بحالت روزہ کھانا پینا اور شہوت سے بچنے کا نام ہی تو روزہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یدعو طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ بندہ جو ہے میری وجہ سے، میرے خاطر کھانا پینا اور شہوت نفسانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر بیوی کو بوسہ لیا جا رہا ہے بحالت روزہ اور اس سے منی کا خروج ہو گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رہے، صحیح بخاری کی ایک روایت آتی ہے 1927 نمبر کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بحالت روزہ اگر کسی شخص کو اپنے نفس پر قابو ہو تو وہ بحالت روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتا ہے۔ حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے جبکہ آپ روزے سے ہوتے، ویباشر وهو صائم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے، یہاں مباشرت سے مراد اپنی بیوی کو چھونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ بوسہ لیتے یا اس چھوتے اور آپ روزے کے حالت میں ہوتے۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ عَمْلُكُمْ لِإِرْبِ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر تم لوگوں سے کہیں زیادہ قوت اور طاقت پانے والے تھے، قابو رکھنے والے تھے میرے بھائیو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص نفس پر قابو رکھ سکتا ہے تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتا ہے، چھو سکتا ہے، جب اسے ڈر نہ ہو منی کے خروج ہونے کا یا اپنی بیوی سے جمع کرنے کا خطرہ لاحق نہ ہو تو بوسہ لے سکتا ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے ہاں اگر ذہنی طور پر، جیسے کہ شیخ صالح علیہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ذہنی طور پر کوئی اس طرح کے افکار سوچ آ گئی جس سے منی کا خروج ہو گیا ہے، احتلام محتلم مدہ ہو گیا ہے سوچ کی وجہ سے، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی 5269 نمبر کی حدیث ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ حدیث اس طرح آتی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت سے درگزر کر چکا ہے، ما حدثت به انفسها، جو اس سے اس کے نفس کے طرف سے جو چیز ظاہر ہو جائے، ما لم تعمل او تتکلم، جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے نہ یا اپنی زبان سے ادا نہ کرے، نفسیاتی طور پر یا ذہنی طور پر کسی طرح کی فکر آ جائے، سوچ آ جائے اور اس سے منی کا خروج ہو تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے روزہ کو توڑ دینے والی اشیاء یا چیزوں میں سے کھانا پینا ہے، چاہے منہ کے راستے سے کھانا کھایا جائے یا کھانے پینے کی اشیاء ناک کے ذریعے سے پہنچایا جائے میرے بھائیو۔ تو بہر کیف تو ان اشیاء کے ذریعے سے کھانے پینے کے جو قائم مقام ہو ان کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر بحالت روزہ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے روزہ کی توڑ دینے والی اشیاء میں ہاں یاد رہے، اگر ناک کے ذریعے سے کسی عطورات کو یا خوشبو والی چیزوں کو سونگھا جا رہا ہے تو اس سے اس پر اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا میرے بھائیو، روزہ کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریض کو خون چڑھوانا، ایک مریض ہے اور روزے کی حالت میں ہے اور اسے خون چڑھوایا جا رہا ہے، خون ڈالا جا رہا ہے انجیکشن کے ذریعے سے اس طرح، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ خون جسم میں داخل کرنا یہ غذا کا کام دیتا ہے، کھانے پینے کے قائم مقام آ جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انجیکشن کا استعمال کرنا، انجیکشن لینا روزے کی حالت میں، جو انجیکشن کھانے پینے کے لیے کفایت کر جائے، طاقت والی سوئی ہو یا انجیکشن ہو اور اس کا استعمال روزے کی حالت میں کیا جا رہا ہے تو اس سے روزے پر اثر آئے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر عام انجیکشن ہے
جس سے جسم کے اندر تقویت نہیں آتی ہے یا قوت نہیں ملتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عام انجیکشن وغیرہ لینے پر۔ ہاں میرے بھائیوں، روزہ کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے پچنا لگوانا، جو سر میں یا جسم کے حصے میں فاسد خون، خراب خون نکالا جاتا ہے، چوسا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، اور اس طرح یہ پچنا اور حجامت ایک طرح کا علاج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ افطر الحاجم والمحجوم، یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2367 نمبر کی۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پچنا لگانے والا یا جو جسے پچنا لگایا جا رہا ہے، دونوں کے روزے پر اثر آئے گا اور دونوں کے روزے ٹوٹ جائیں گے۔ میرے بھائیو، جسے حجامت بھی کہا جاتا ہے اور پچنا بھی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اسی طریقے سے میرے بھائیو، روزے کی حالت میں ایک دوسرے کو خون تبرع نہیں کرنا چاہیے، خون ڈونیشن نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر مریض اس قابل ہے کہ ضروری ہے خون تبرع کرنا یا خون دینا مریض کو، اور بندہ دینے والا روزے کی حالت میں ہے، تو دینا ضروری ہے، اور ایسی حاجت ہے تو دینا پڑے گا، لیکن روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیو، روزے کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے جان بوجھ کر قے کرنا بھی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر از خود قے آ جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسا کہ حدیث آتی ہے ابو داؤد کی 2380 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من زرع القی فلیس علیہ قضا ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسے قے آ جائے از خود تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، روزہ صحیح ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر قے کرے عمدن تو اسے چاہیے کہ روزے کا قضا کرے۔ اسی طرح روزے کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی حیض اور نفاس کا خون آنا، عورتیں روزے سے ہیں اور اسے حیض کا خون آ گیا اور نفاس کا خون آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصوم، صحیح بخاری کی 304 نمبر کی حدیث۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جب حیضہ سے ہوتی ہیں تو نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہیں؟ پتہ ہی چلا کہ حیض یا نفاس کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ساری باتیں، یہ روزہ اسی حالت میں ٹوٹے گا، یہ یاد رہے۔ یہ 3 شروط ہیں۔ ایک تو یہ پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو مسئلے کا علم ہو، حیض اور نفاس کے علاوہ باقی چیزوں سے جماع، قے، یا اسی طریقے سے عمدن کھانے پینے یا اور بھی چیزوں کا استعمال کرنے یا انجیکشن وغیرہ لینے سے، ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، بشرطے کہ اسے یاد ہو، مسئلے کا علم ہو، جاہل نہ ہو۔ یا اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسے یاد ہو، ایک تو یہ ہے کہ اسے عالم ہو، مسئلے کا علم ہو، جانکاری ہو، اور پھر اسے یاد بھی ہو، اور اسے یعنی بھولا نہ گیا ہو یا اس پر نسیان غلبہ نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ یعنی اس کے اختیار کی بات ہو، ارادتاً انہوں نے ایسا کیا ہو، اس کو اجباری طور پر ایسا کروایا نہ گیا ہو۔ اگر کوئی شخص بھول کر ان سارے اعمال کو یا ان سارے حرکات کو کر لیتا ہے، یا اسی طریقے سے میرے بھائیوں جہالت میں ایسا کر لیتا ہے، مسئلے کا علم نہیں ہے نہیں، یا اس کو اجباری طور پر ایسا کروایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔